السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ ہم سبق نمبر 16 پر ہیں اور آج اس سبق میں ہم فعل مجہول کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فعل معروف اور فعل مجہول کے بارے میں یعنی پیسو وائس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فعل معروف اور فعل مجہول ہے کیا۔ فعل معروف آپ نے ایکٹیو وائس پڑھا ہوگا ٹینسز میں انگلش گرامر میں، ٹھیک ہے، اور فعل مجہول آپ نے پیسو وائس جیسے پڑھا تھا عربی میں فعل مجہول ہے، پیسو وائس فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ فعل معروف کیا ہے؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی جو کام کر رہا ہے اس کام کا پتہ ہو کہ یہ کون کر رہا ہے، وہ ایکٹیو وائس یعنی فعل معروف ہے۔ اور فعل مجہول کیا ہے؟ فعل مجہول وہ ہے جس کا فاعل نامعلوم ہو، یعنی کس کے ذریعے کام کیا جا رہا ہے یہ آپ کو معلوم نہ ہو۔ تو اس سبق میں ہم یہی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ اسکرین پر بھی وہی بات شو ہو رہی ہے، فعل معروف ایکٹیو وائس وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اس کا ماضی اکثر فعلا اور مضارع اکثر یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ اور فعل مجہول یعنی پیسو وائس وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اس کا ماضی ہمیشہ فعلا اور مضارع ہمیشہ یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ فعل مجہول کا اشارہ یوں بھی دیا جاتا ہے جیسے کوئی چیز الٹائی جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم ماضی مجہول اور مضارع مجہول بنانا سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ماضی معروف کے پہلے حرف پر پیش اور آخری سے پہلے والے حرف پر زبر لگانے سے ماضی مجہول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ماضی بنانا تو آتا ہے، فعلا جیسے تھا، فا کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے اور لام کے اوپر بھی زبر ہے، ایسا بنا۔ فعلا سے ہم بنائیں گے فا کے اوپر یعنی پہلے حرف پر ہم پیش لگا دیں گے، دوسرے حرف پر یا اب یہ دیکھیں اس میں ٹوٹل 3 حرف ہیں، فا، عین اور لام، ٹھیک ہے۔ پہلے پہ تو پیش لگانا ہے اور آخری جو ہے لام، اس سے پہلے جو بھی آئے گا اس پر ہم نے کیا لگانا ہے؟ زیر لگانا ہے۔ زیر لگانے سے ہمارا ماضی مجہول بن جائے گا، جیسے فعلا، فا کے اوپر پیش لگایا، عین کے نیچے زیر لگایا اور لام کے اوپر زبر لگایا۔ اگر ادھر 4 لفظوں والا حرف ہوگا تو ہم آخری سے پہلے حرف پر زیر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارا ماضی مجہول بن جائے گا، یعنی فعلا سے فعلا۔ اچھا جی، اب ہم مضارع مجہول بنانا سیکھیں گے۔ علامت مضارع پر پیش اور آخری سے پہلے حرف پر زبر لگانے سے مضارع مجہول بن جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ماضی مجہول میں فعلا سے فعلا بنایا، یعنی فا، عین اور لام تینوں پر زبر تھا، اس سے آپ نے پہلے لفظ پر آپ نے پیش اور آخر سے پہلے حرف پر آپ نے زیر لگانے سے ہمارا ماضی مجہول بنانا سیکھا۔ اسی طرح مضارع مجہول ہے یفعلو سے ہے یفعلو۔ یفعلو ہمارا کیا ہے؟ مضارع ہے، اس سے ہم مجہول بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یفعلو، یعنی پہلے لفظ پر ہم نے پیش لگا دیا اور آخر سے پہلے حرف پر ہم نے زبر لگا دیا۔ زبر لگائیں گے تو یعنی یہ مضارع مجہول ہے۔ اگر آخری سے پہلے حرف پر ہم زیر لگا دیں گے تو یہ ماضی مجہول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مضارع مجہول کیا ہے؟ پہلے لفظ پر ہم نے پیش لگایا اور آخری سے پہلے حرف پر ہم نے زبر لگا دیا، یعنی یفعلو سے یفعلو بن گیا، تو یہ ہمارا ہو گیا مضارع مجہول، ٹھیک ہے۔ آپ کو ماضی مجہول اور مضارع مجہول میں کیا فرق ہے یہ اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب مشق کے لیے ہمیں یہاں پر 4 وہی باب دیے گئے ہیں جو ہم پہلے ماضی مضارع امر نہیں میں پڑھ چکے ہیں، یعنی ضربہ، نصرہ، فتح، سمیع۔ اور فتح کے بنیاد پر ایک جلسہ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے فتح ہی دیا ہوا ہے، ضربہ، نصرہ، سمیع، فتح، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم نے بنانا ہے ماضی مجہول بنانا ہے اس کا، تو ہم ماضی مجہول کیسے بنائیں گے؟ فعلا، جیسے میں نے آپ کو ابھی تفصیل سے بتایا تھا، ماضی ہم بنا رہے ہیں ضربہ کا، ضربہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ ایک مرد مارا گیا، ٹھیک ہے۔ ضربہ وہ ایک مرد مارا گیا، نصرہ وہ ایک مرد مدد کیا گیا،
سمیع وہ ایک مرد سنا گیا، فتحہ وہ ایک مرد کھولا گیا، یعنی جعل بھی یہاں پر آتا ہے لیکن انہوں نے فتحہ ہی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ماضی مجہول بنانے کے لیے ضربہ، نصرہ، سمیع، فتحہ یہ تھے، اور اب ہے مضارع مجہول بنانے کے لیے۔ مضارع مجہول بنانے کے لیے ہمیں یفعلو سے بنانا ہے، یہ بیسک آپ کو دیا گیا ہے، یفعلو اس سے آپ بنائیں گے یضربو، ینصرو، یسمعو، یفتحو، ٹھیک ہے۔ یضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، ینصرو مدد کیا جاتا ہے مدد کیا جائے گا، یسمعو سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا، یفتحو کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ ایک مرد، دو مرد، تین مرد یہ لگانا آپ کا ضروری نہیں، یہ صرف اگزامپل کے طور پہ آپ کی آسانی کے لیے بتایا جاتا ہے، لیکن لگاتے وہی ہیں جو لفظ کا ترجمہ ہو، یعنی یضربو سے مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، وہ ایک مرد آپ کا لگانا یہاں پر ضروری نہیں۔ فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول، ٹھیک ہے، ماضی مجہول ضربہ اور مضارع مجہول یضربو، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا، اب ہم پڑھتے ہیں اپنی گردانے، یعنی ضربہ کی بنیاد پر آتا ہے غفرہ، اور غفرہ ہم نے ماضی مجہول کیسے بنایا تھا، غفرہ سے غفیرہ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی گردان ہم پڑھیں گے، غفیرہ، غفیرہ، غفیرو، غفرتا، غفرتما، غفرتم، غفرتو، غفرنا، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر سن لیں، غفیرہ، غفیرہ، غفرو، غفرتا، غفرتما، غفرتم، غفرتو، غفرنا۔ غفرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، معاف کرنا، اور غفیرہ کا مطلب کیا ہوگا، وہ ایک مرد معاف کیا گیا۔ غفیرہ وہ دو مرد معاف کیے گئے، غفرو وہ سب مرد معاف کیے گئے، غفرتا آپ ایک مرد معاف کیے گئے، غفرتما آپ دو مرد معاف کیے گئے، غفرتم آپ سب مرد معاف کیے گئے۔ اب ہم نے مذکر تو بنا لیا، اب مذکر کے بعد آتی ہے مؤنث کی باری، تو مؤنث کیسے بنائیں گے، مجہول ماضی کا، غفرت، غفرتا، غفرنا، غفرتی، غفرتما، غفرتنا، غفرتو، غفرنا، ٹھیک ہے۔ پھر سے سنیں، غفرت، غفرتا، غفرنا، غفرتی، غفرتما، غفرتنا، غفرتو، غفرنا۔ اب اس کا ترجمہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے غفرت تھا، مؤنث کا ترجمہ ہوگا غفرت وہ ایک عورت معاف کی گئی، غفرتا وہ دو عورتیں معاف کی گئیں، غفرنا وہ سب عورتیں معاف کی گئیں، غفرتی آپ ایک عورت معاف کی گئی، غفرتما آپ دو عورتیں معاف کی گئیں، غفرتنا آپ سب عورتیں معاف کی گئیں، غفرتو میں ایک عورت معاف کی گئی، غفرنا ہم سب عورتیں معاف کی گئیں۔ یہ تھا مذکر اور مؤنث فعل مجہول کا۔ اب ہم پڑھیں گے مضارع مجہول کا مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مذکر ہوگا یغفرو، یغفرانی، یغفرونا، تغفرو، تغفرانی، تغفرونا، اوفرو، نغفرو، ٹھیک ہے۔ یغفرو، یغفرانی، یغفرونا، تغفرو، تغفرانی، تغفرونا، اغفرو، نغفرو۔ اب اس کا مؤنث ہوگا تغفرو، تغفرانی، یغفرنا، تغفرینا، تغفرانی، تغفرنا، اغفرو، نغفرو، ٹھیک ہے۔ پھر سے غور سے سن لیجئے، تغفرو، تغفرانی، یغفرنا، تغفرینا، تغفرانی، تغفرنا، اغفرو، نغفرو۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یغفرو وہ ایک مرد معاف کیا جاتا ہے یا معاف کیا جائے گا، یغفرانی وہ دو مرد معاف کیے جاتے ہیں یا معاف کیے جائیں گے، یغفرونا وہ سب مرد معاف کیے جاتے ہیں یا معاف کیے جائیں گے۔ اسی طرح ہے تغفرو آپ ایک مرد معاف کیے جاتے ہیں یا معاف کیے جائیں گے، تغفرانی آپ دو مرد معاف کیے جاتے ہیں یا معاف کیے جائیں گے، تغفرونا آپ سب مرد معاف کیے جاتے ہیں یا معاف کیے جائیں گے، اغفرو میں ایک مرد معاف کیا جاتا ہوں یا معاف کیا جاؤں گا، نغفرو ہم سب مرد معاف کیے جاتے ہیں یا معاف کیے جائیں گے۔ اسی طرح ہے تغفرو وہ ایک عورت معاف کیے جاتی ہیں یا معاف کیے جائے گی، تغفرانی وہ دو عورتیں معاف کیے جاتی ہیں یا کیے جائیں گی، یغفرنا وہ سب عورتیں معاف کی جاتی ہیں یا معاف کی جائیں گی، تغفرینا آپ ایک عورت معاف کی جاتی ہیں یا معاف کی جائیں گی، تغفرانی آپ دو عورتیں معاف کی جاتی ہیں یا معاف کی جائیں گی، تغفرنا آپ سب عورتیں معاف کی جاتی ہیں یا معاف کی جائیں گی، اغفرو میں ایک عورت معاف کی جاتی ہوں یا معاف کی جاؤں گی، نغفرو ہم سب عورتیں معاف کی جاتی ہیں یا معاف کی جائیں گی۔ یہ ہماری تھی
ماضی مجھول اور مضارع مجھول کی صرف ایک ایگزامپل ہم نے ایک گردان ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم باقی کی گردانیں بھی پڑھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، لیکن لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا تاکہ آپ کو ڈیٹیل سے میں سمجھا سکوں ماضی مجھول اور مضارع مجھول کے بارے میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی طرف. آج کا سوال ہے ہمارا، قرآن پاک میں کل کتنی آیات، کتنے الفاظ اور کتنے حرف ہیں؟ قرآن پاک میں کل کتنی آیات، کتنے الفاظ اور کتنے حرف ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو اسی ویڈیو میں اس کا بتاؤں گی. اس کا آنسر ہے قرآن پاک کی کل آیات 6666 ہیں. قرآن پاک کے کل الفاظ 86,430 ہیں اور قرآن پاک کے کل حرف 3,32,760 ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تھا آج کا سوال اور آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ابھی بھی آپ کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کی مشق کیجیے گا، اور ایسے ہی الفاظ قرآن پاک سے نکال کر اس کی بھی گردان یعنی ماضی مجھول اور مضارع مجھول کی گردان پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے سوال کے ساتھ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.